الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ عزیزان گرامی سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پیر اشرف حجازی یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب فرما لیں، گھنٹے کے بٹن پر بھی ذرا انگوٹھا دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آج کا جو موضوع ہے، یہ سوال بھیجا ہے بچہ بہت قابل، ہونہار، ایم فل ایگریکلچر بہاؤالدین یونیورسٹی سے کیا ہے۔ انہوں نے 155 WB تھنگی وہاری کے نزدیک ان کی رہائش ہے۔ محمد جہاں زیب صاحب، اللہ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے سوال کیا ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود کے بارے میں۔ تو یہ فقیری عاجز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ سادہ سے الفاظ میں، بالکل سادہ، وحدت الوجود کسے کہتے ہیں؟ وحدت اور وجود، ایک ہو جانا، یعنی اللہ کی ہستی میں گم ہو جانا، اپنے وجود کو ختم کر کے، اپنے وجود کو فنا کر کے اللہ کی ہستی میں بقا ہو جانا، یہ ہے وحدت الوجود۔ ایک ہی وجود بس، اور کوئی نہیں۔ وحدت الشہود، ایک دیکھنا، یعنی ہر طرف تو ہی تو ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ دو نظریے ہیں، وحدت الشہود اور وحدت الوجود۔ میں آپ کو مشغافیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جو کچھ اس عاجز کو اپنے بزرگوں کے صدقے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض و کرم سے، اللہ کے لطف و عنایت سے، والدین کے دعاؤں سے، آپ جیسے دوستوں کی محبت سے یہ حاصل ہوا ہے، کچھ عرض کرتا ہوں۔ تمام بیٹے بیٹیاں، بچے بچیاں، خواتین حضرات، بہنیں و بھائی، غور سے سنیں اس فلسفے کو، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور بہت سارے لوگ اتنے گمراہ ہو گئے کہ کیونکہ صور میں بھی وہ موجود ہے، انسان میں بھی وہ موجود ہے، تو جلوہ تو ایک ہی ہے، تو ہر جگہ اسی ایک کو دیکھنا ہے، یا ہر جگہ وہ ایک ہی موجود ہے۔ میں اس سے ہٹ کے آپ کی خدمت میں وہ بات عرض کرتا ہوں جو کتاب اللہ میں ہے، جو کتاب محکم میں ہے، جو کتاب قانون میں ہے، جو کتاب ازل و ابد میں ہے، جو اس کتاب میں ہے جو سینہ رسول اکرم پہ نازل ہوئی۔ کائناتی کتاب، کائناتی سینے پر کائنات کے والی نے نازل فرمائی۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ بس آپ اسی کی طرف جائیے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری حبل ورید سے قریب ہیں، شاہرگ سے قریب ہیں، یوں سمجھ لیجئے۔ دوسری آیت، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفوس میں ہوں، تم بصارت کیوں نہیں رکھتے؟ تیسری آیت، ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا سادسهم وهو معکم اینما کنتم، تم تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ، تم پانچ ہوتے ہو تو چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو۔ وللہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، جدھر بھی تم منہ کرو گے اسی کی توجہ پاؤ گے، اسی کے تجلی پاؤ گے، اسی کا چہرہ پاؤ گے۔ یہ لفظ وجہ چہرہ کا ترجمہ کر دیا، اس کا چہرہ تو ہے نہیں، لیکن وجہ، تجلی، نور، روشنی، یہ آیات ہیں۔
دیکھیے، ایک ہے امر، ایک ہے خلق۔ سائنسدانوں نے خلق کو سمجھ لیا، امر کو نہ سمجھ سکے، اور دوسرے جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے امر کی طرف توجہ دی اور خلق کو چھوڑ گئے۔ امر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور خلق بھی اللہ کرتا ہے۔ یہ معاملہ امر و خلق کا ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ کائنات اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے امر سے ہے۔ یہاں غلطی ہوتی ہے، بہت باریک سی غلطی ہوتی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ اللہ کا امر ہے، ساری کی ساری کن ہے اور یہ فیکون ہے، اللہ نہیں ہے، نہ اللہ سے ہے۔ جی اگر اللہ سے کائنات کی بقا ہوتی تو پھر اس کو فنا نہ ہو، اس کو موت نہ ہو، یہ مرے نہ، بڑے بڑے چلے گئے، رخصت ہو گئے، کوئی شہید ہو گئے، کوئی قتل ہو گئے، کوئی ایسے چلے گئے۔ بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے لوگ جو ان چیزوں کے قائل تھے، ان کو ماننے والے تھے، کہاں گئے؟ موت نے سب کو آ کر یہاں کی زندگی کو ختم کر دیا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس سے حیات ہے تو پھر حیات باقی رہتی، کیونکہ وہ باقی ہے۔ یہاں تک بیٹا سمجھ گیا؟ میں بہت آسان طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ادھر مت جائیے وحدت الشہود اور وحدت الوجود کی طرف، ادھر آئیے جدھر قرآن لے کے جا رہا ہے، ادھر آئیے جدھر رحمان لے کے جا رہا ہے، ادھر آئیے جدھر صراط مستقیم ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کا امر ہے سارے کا سارا، اللہ نہیں ہے۔ وہ ذات اقدس، عقل سے ماورا، فہم سے ماورا، تدبر سے ماورا۔ اصل میں وہ دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ نے یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان کے سمجھیے، یہ بہت گہری آیتیں ہیں، سمجھے؟ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم دل میں برائی کرو گے تو اللہ کو نہیں پتہ، نفس میں برائی سوچو گے تو اللہ کو نہیں پتہ، دل میں مخالفت کرو گے تو اللہ کو نہیں پتہ، نفس میں انکار کرو گے اللہ کا تو اس کو نہیں پتہ۔ رسالت کا، امامت کا، خلافت کا، قیامت کا، فرشتوں کا، انبیاء کا، اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا، دل میں بھی اگر تم شک و شبہ پیدا کرو گے تو وہ جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے وہ اتنا اس کی تجلی قریب ہے، اتنا اس کا نور قریب ہے، وہ نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض ہے، کیا ہے؟ اللہ روشنی ہے، نور ہے آسمانوں اور زمین کے ہر ذرے کی، یعنی اللہ نور ہے، نور ہے، یعنی اس کا نور جو ہے وہ کائنات کے ہر ذرے میں ہے، اور وہ کس صورت میں ہے؟ وہ رحمت للعالمین کی صورت میں ہے، جن کی رحمت کی وجہ سے بقائے کائنات ہے، جن کی رحمت کی وجہ سے حیات کائنات ہے، جن کی رحمت کی وجہ سے یہ باغ و بہار ہے، جن کی رحمت کی وجہ سے یہ قوت گفتار ہے، جن کی رحمت کی وجہ سے یہ صاحب کردار ہے۔ یہ رحمت پہاڑوں کو تھامے ہوئی ہے، یہ رحمت درختوں کو تھامے ہوئی ہے، یہ رحمت سیاروں کو، کہکشاؤں کو تھامی ہوئی ہے۔ اس رحمت کی وجہ سے نظام سسٹم اللہ نے چلایا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ماں کو تیسرا، اگر تم سرگوشیاں بھی کرو گے تو کیا کر لو گے؟ ہم تو پھر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ ایسی ذات نہیں ہے کہ مجسم ہو، تجسیم تو ہے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ نہ جانے کوئی، نہ جانا کسی نے، جتنا بتا دیا بس اسی پہ یقین رکھیے۔ میرے آقا نبی محترم امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، مجھ سے زیادہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا۔ ختم ہو گیا مسئلہ۔ ہمیں اتنا جانیں گے جتنا اس نے کہہ دیا اور جتنا انہوں نے بتا دیا، اتنا ہی جانو، اتنا کہو، اتنا ہی عقیدہ رکھو، اس سے زیادہ نہ بڑھو، اس سے نہ کم جاؤ۔ جو اس نے کہہ دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے جی، اور جدھر تم دیکھو گے اسی کی تجلیاں ہیں، اسی کا نور ہے، وہ نہیں۔ یعنی تم اللہ کو، درخت پتوں کو دیکھو تو اللہ ہے، پھول کو دیکھو تو کیا وہ اللہ ہے؟
پھل کو دیکھا تو کیا وہ اللہ ہے؟ جانور کو دیکھا تو کیا اللہ ہے؟ سیاروں کو دیکھا تو کیا اللہ ہے؟ ستاروں کو دیکھا تو کیا اللہ ہے؟ انسان کو دیکھا تو کیا اللہ ہے؟ حیوان کو دیکھا تو کیا اللہ ہے؟ پہاڑوں کو دیکھا تو کیا اللہ ہے؟ آنکھ کو دیکھا تو کیا اللہ ہے؟ کان کو دیکھا تو کیا ایسے نہ کرو، یہ مت کرو۔ اللہ جدا ہے، مخلوق جدا ہے، رابطہ صرف اتنا ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نسبت نہیں ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ صانع ہے، یہ مصنوع ہے، وہ محرر ہے، یہ تحریر ہے، وہ مصور ہے، یہ تصویر ہے۔ بس اتنا سا رابطہ ہے۔ ہوائی جہاز بنانے والے کا اور ہوائی جہاز کا کیا نسبت ہے بھائی؟ کیا واسطہ ہے؟ صرف اس کا کہ وہ بنانے والا ہے، وہ بننے والا ہے، اور کوئی نسبت اور کوئی واسطہ اگر ہے تو رسول اللہ امام الانبیاء حبیب کبریاء درمیان میں، ان کے ذریعے سے اس سے تعلق ہے، ان کے واسطے سے اس سے تعلق ہے، ان کے واسطے سے اس سے رابطہ ہے، ان کے واسطے سے اس کی پہچان ہے، ان کے واسطے سے ہم نے جانا کہ وہ ہے الہ ہے، معبود ہے، مخلوق نہیں ہے، خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب قرآن پاک میں ہے۔ ادھر آئیے، وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ تمہارے نفوس میں ہے، ارواح میں نہیں، اجسام میں نہیں، یاد رکھیے وہ تمہارے نفوس میں ہے۔ روح کیا ہے؟ روح تو امر ہے یار، روح امر ہے، روح امر ہے تو امر سے خلق ہوتا ہے، امر ہوگا تو خلق ہوگا، امر نہیں ہوگا تو خلق نہیں ہوگا۔ تو امر اور خلق دونوں اللہ کے لیے ہیں، نہ امر اللہ ہے، نہ خلق اللہ ہے، نہ روح اللہ ہے، نہ تخلیق اللہ ہے، اور نہ اس کے اندر جو نفس ہے نہ وہ اللہ ہے۔ اصل جو جوہر ہے وہ نفس ہوتا ہے، نفس کا جوہر جو ہوتا ہے وہ ایک وسیع چیز ہے، ایک وسیع جذبہ ہے۔ اگر وہ منفی ہو گیا تو شیطانیت ہے، اور اگر نفس جوہر نکھر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اس نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ اصل چیز نفس ہے جی، روح امر ہے، یہ کیسے اللہ ہو گیا؟ جسم جو ہے یہ میٹلسٹک تھنگ ہے، باڈی ہے، مادہ ہے، یہ کیسے اللہ ہو گیا؟ اور نفس بھی اللہ نہیں ہے کیونکہ مخلوق ہے۔ ہمارا نفوس جو ہیں یہ مخلوق ہیں، تو مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتا، وہ بھی امر ہے، وہ بھی امر ہے، وہ بھی امر جی۔ روح امر ہے، باڈی امر سے بنی ہے، اور روح دونوں کے درمیان میں ارتباط ہے، نسبت ہے، یعنی ایک کو دوسرے سے ملانا، درمیانی چیز جو طاقت ہے وہ نفس ہے۔ اصل چیز نفس ہے۔ وفی انفسکم، اللہ نے نہ باڈی کی ذکر کیا ہے نہ روح کا ذکر کیا ہے۔ کیا کہا؟ وفی انفسکم، تمہارے نفوس میں ہوں، تم بصارت پیدا کر لو تو پھر میری تجلیوں کو دیکھ سکو گے جی، مجھے نہیں، میری تجلیوں کو، میرے نور کو، میری روشنی کو۔ اور مجھے تو فقط ایک ہی ذات نے دیکھا ہے، بس ایک ہی ذات نے دیکھا ہے، جسے سید کونین کہتے ہیں، امام الحرمین کہتے ہیں، سید ارض و سما کہتے ہیں، محبوب خدا کہتے ہیں، والی کونین کہتے ہیں، امام الحرمین کہتے ہیں۔ ان کی ذات اقدس نے مجھے دیکھا ہے، اور جتنی ان کی پاور تھی اس پاور سے دیکھا ہے، اور جیسا میں ہوں ایسا تو کوئی مجھے دیکھ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو میں اللہ ہوں، تم مخلوق ہو، تم سب میں مجھے نہ دیکھو، مجھ میں سب کو نہ دیکھو، بڑا فرق ہے، نفس درمیان میں ہے۔ جس نفس نے ادھر کر دیا ادھر کر دیا، جس کے فمن افلح قد تزکا، کامیاب تو جس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ یہ نفس درمیان میں کھڑا ہے، اس نفس کو قابو کرنا ہے، یا نیگیٹیوٹی میں یا پازیٹیوٹی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا جو دونوں چیزیں ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن پاک پیش کیا ہے آسان سے لفظوں میں۔ میرا بچہ، میرا بیٹا سمجھنا آپ کا کام ہے۔ آپ پڑھیے، 3-4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے۔ پورے قرآن عظیم میں کہیں نہیں لکھا کہ سب میں وہ ہے، اس میں سب ہے، نہ 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 نہ، کہیں نہیں لکھا جی۔ اللہ علیحدہ ہے، مخلوق علیحدہ ہے، ایک نسبت خالق و مخلوق کی ہے، اور قرب الہی کے لیے انبیاء کو بھیجا، قرب ذات کے لیے انبیاء کو بھیجا، اپنی عبادت کے لیے انبیاء کو بھیجا، اپنی ابدیت کے لیے انبیاء کو بھیجا، اپنی خوشبو کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ ہاں جی،
اسلام ہے، یہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو آپ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، حفظ مراتب نہ کریں گے تو زندیق ہو جائیں گے۔ ماں ماں ہے، بیٹی بیٹی ہے، بھانجی بھانجی ہے، بیوی بیوی ہے، بیٹا بیٹا ہے، باپ باپ ہے۔ حفظ مراتب کیجیے، مرشد مرشد ہے، استاد استاد ہے۔ جی فرق ہے نا۔ اگر آپ فرق نہیں کریں گے سب کو ایک ہی سمجھیں گے، جب سب میں ایک کو دیکھیں گے کتنی بڑی گمراہی پھیل جائے گی، کتنی بڑی گمراہی پھیل جائے گی۔ بیٹا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ یہ صراط مستقیم یہی ہے۔ آپ تمام بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں بہن بھائی اس فقیر سے ملیے، میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں، اور صراط مستقیم کی طرف ہم بھی گامزن ہو جائیں، لوگوں کو بھی گامزن کریں۔ باقی سب جھگڑے ساد سب چھوڑو، سب یہی نظریہ ٹھیک ہے جو قرآن نے کہہ دیا۔ اللہ سچ کہتا ہے، حق کہتا ہے، صحیح کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم کی روشنی، اس کی تجلی، اس کا نور، حقائق اشیاء، حقیقت کائنات، حقیقت مادہ، حقیقت روح، حقیقت نفس تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا۔ سمجھے آپ؟ باقی جتنا جس کو بتا دیا اتنا اس نے سمجھ لیا، جتنا اس نے فیصلے لیا اتنا سمجھ لیا، جتنا اس کی پرواز ہوگی نفس کی، روح کی نہیں، نفس کی پرواز ہوگی اتنا اس کو جان لیا۔ روح اور جسم یہ دو چیزیں ہیں، روح امر ہے اور جسم خلق ہے، اور امر و خلق دونوں اسی کے قبضے میں ہے۔ اور تیسری چیز نفس انسانی ہے، تو نفس پر توجہ دیجیے، اس کو پاک کیجیے، اس کو صاف کیجیے، اس کو نور سے بھر دیجیے۔ کسی کی نگاہ عنایت سے، کسی کی صحبت سے، کسی نیک انسان کے پاس جانے سے، کونوا صادقین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ تو بیٹا اللہ حافظ، اللہ حافظ۔